بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو وفاقی کابینہ میں بڑی ردوبدل کر دی گئی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اگر ہم ردوبدل کی بات کریں تو فواد چودھری صاحب کو اطلاعات و نشریات کا قلمدان دے دیا گیا ہے اور شبلی فراز صاحب کو وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی بنا دیا ہے۔ عمر ایوب صاحب کو اقتصادی امور اور جو اہم وزارت ہے وزارت خزانہ، اس کا قلمدان شوکت ترین صاحب کو دے دیا گیا، اور جو پہلے وزیر خزانہ تھے حماد اظہر صاحب، ان کو وزیر توانائی بنا دیا گیا ہے، اور مخدوم خسرو بختیار صاحب کو صنعت و پیداوار کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے۔ آج ہم ان ساری تبدیلیوں کا بغور جائزہ لیں گے، اور یہ جو وزراء کی چیئر ہے یہ میوزیکل چیئر بن گئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ جو اب وزیر بنائے گئے ہیں کیا یہ حکومت کے لیے بہترین آپشن ہیں، اور جو وزیر خزانہ بنائے ہیں شوکت ترین صاحب، ان پر بھی بات کریں گے کہ شوکت ترین صاحب پر پہلے ہی نیب ٹرائل ہے اور ان کو اب وزارت خزانہ کا قلمدان دے دیا گیا۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر نواز آکاش صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ وزارت خزانہ کے لیے شوکت ترین صاحب کیا موزوں تھے؟ جی زمان صاحب، آپ جب سے یہ حکومت آئی ہے، بلکہ پچھلی 2-3 حکومتیں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً 8 سے 10 لوگ ہیں جو ہر حکومت کے پاس یہی سرکولیٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جو شوکت ترین صاحب آئے ہیں، یہ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو یہ زرداری صاحب کے فرنٹ مین بھی رہے ہیں اور میاں نواز شریف کے بہت ہی قریبی ساتھی رہے ہیں۔ تو باقی یہ عمران خان صاحب نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، تو عملی طور پہ اگر نہیں ہو سکتا تو چلو ناموں کی تبدیلی تو چلتی رہے نا، کبھی کوئی نام آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، بس یہ تبدیلی کے ثمرات ہیں جو حکومت بھی لے رہی ہے اور عوام بھی لے رہے ہیں۔ ہاں جی، اور دوسری بات معذرت کے ساتھ کہ یہ چونکہ خود بینکر ہیں، بینکار ہیں، تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ جب اپنا بینک نہیں چلا سکے تو یہ پورا ملک کا جو یہ وزارت کیسے چلائیں گے۔ مختلف قسم کی رائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس طرح پہلے وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں یا مفتاح اسماعیل ہیں، تو انہی کے گرد یہ سارا سرکل چلتا رہتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کارکردگی یا اپنی یہ کوئی پرفارمنس دکھا پائیں گے۔ یہ سیاسی معاملات ہیں سارے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ کوئی پرفارمنس یا کوئی کارکردگی نہیں دکھائیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ حماد اظہر سے بہترین آپشن تھے؟ کیونکہ پہلے حماد اظہر کو 2-3 ہفتے ہوئے ہیں ابھی بنے، تو ان کو پھر تبدیل کر دیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین آپشن تھا حماد اظہر سے؟ یہ تو آپ اگر خان صاحب کی بات کریں تو انہیں یہ اچھے لگے ہیں تو یہ لے کے آئے ہیں۔ یہاں پہ میرٹ نہیں دیکھا جاتا، یہاں پہ قربت دیکھی جاتی ہے، اور حماد اظہر صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ 2-3 ہفتوں کے بعد پھر ان سے وہ قلمدان لے لیا گیا۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، نہ غربت ختم ہوگی، نہ IMF کا جو ہے نا قرضہ واپس ہوگا، جو جتنے بھی معاملات ہیں یہ برڈن بڑھتا جانا ہے۔ یہ صرف ناموں کی تبدیلی ہے۔ تبدیلی کا مطلب ہے کام تبدیل کریں، اپنے جو کردار تبدیل کریں، نام تبدیل کرنے سے نہیں ہوگا۔ اپنے جو ورکنگ ہے اس کو بڑھائیں، سہولیات دیں، عوام تک جو ثمرات پہنچیں۔ تو صرف نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی جی اس کو ہٹا دیا، وہ آ گیا، اب اس نے کھا لیا، اب اس کو آپ ہٹا دیں، جی یہ بندہ کرپٹ ہے، اب دوسرے کو وہ اپنا حصہ لے کے چلا جاتا ہے، دوسرا اپنا حصہ لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے جو چلتا رہنا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بہت دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ابھی حکومت کے پاس بہت وقت کم رہ گیا، تقریباً 2.5 برس رہ گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی شوکت ترین صاحب کچھ ڈیلیور کر پائیں گے؟ شوکت ترین صاحب اس سے پہلے 2-3 دفعہ چینجنگ ہوئی ہے۔ جی، وہ تو اب 6 دفعہ چینج ہو چکے ہیں۔ اچھا، چینج ہو چکے ہیں۔ شوکت ترین صاحب پہ خود پہ کیس چل رہے ہیں، کرپشن کے کیس چل رہے ہیں، بدعنوانی کے کیس چل رہے ہیں، اور وہ ان کیسز کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر فرض کریں اگر سر درد ہٹائیں اور پیٹ درد لے لیں تو درد ہی ہوتا ہے۔ جب تک کوئی ایماندار بندہ یا جب تک کوئی بہترین کریکٹر والا بندہ لے کے نہیں آئیں گے تو آپ کوئی توقع نہیں رکھ سکتے ان سے۔ ایک دل کو حوصلہ ہے جو آپ مطلب جی فلاں وہ کام نہیں کر رہا تھا، اس کو ہم نے ہٹا دیا ہے، ایک عوام کو جو دکھانے کے لیے، یعنی جو
पब्लिक मैसेज है, ये पब्लिक मैसेज है, आवाम को ध्यान लगाया हुआ है, बस ठीक है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि सिर्फ नामों की तब्दीली से तब्दीली नहीं आएगी, आप अपने अमाल से, अपने किरदार से भी तब्दीली लाएं तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर आप वजारत ख़जाना ही उस बंदे को सौंप दें जिससे पहले ही नैब ट्रायल हैं और बदगुमानी के केस हैं, तो वजारत ख़जाना कैसे चलेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।